موت تک اللہ کے ہر غیر کی نفی کرنی ہے. نہیں ان سے نہیں ہوگا, یہ نہیں, اس سے کچھ نہیں ہوگا, کریں گے تو اللہ کریں گے. میں اپنے اعمال پورے رکھوں گا, اس سے نہیں ہوگا, یہ 100 تلواریں اس میں اللہ مجھے نکال کے لے جائے گا. یہ نہیں کر سکتی. یہ تب ماریں گی جب اللہ کا حکم ہوگا, ورنہ یہ نہیں کچھ کر سکتی. تو جو ہمارے کلمے کے دو حصے ہیں نا, لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ, کہ اس بات کا مجھے یقین ہو جائے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلوں گا تو ہر صورت میں اللہ نے مجھے دنیا میں کامیاب کرنا ہے, اور اگر میں آپ کے غیروں کی زندگی پہ چلوں گا ہر صورت میں میں نے ناکام ہونا ہے. یہ مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا. اس کو اس لیے اس پہ ابو جہل نہیں آتا تھا. وہ کہتا تھا نہیں, یہ ایک اللہ کو نہیں مان سکتا میں, اور مجھے محمد مصطفیٰ کے طریقوں پہ چلنا پڑے گا, یہ میں نہیں کر سکتا. وہ ہم سے زیادہ کلمے کے مفہوم کو جانتا تھا. ہم تو کلمہ پڑھ کے بھی مفہوم سے ناواقف ہیں کہ اس کا بیسیکلی مطلب کیا ہے. بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, یہ تو ترجمہ ہے. مفہوم کیا ہے اس کا؟ یہ کلمہ میرے سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے؟ میں نے پڑھ تو لیا, یہ میرے سے کیا چیز مانگ رہا ہے؟ یہ میرے سے کیا چیز ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر ہیں, یہ کہتے ہی آپ اور میں سمجھ جائیں گے کہ ان کی زندگی کے اندر کون کون سی محنتیں ہوئی ہیں. یہ کسی میڈیکل کالج گئے ہوں گے, وہاں پر جا کے یہ ٹیچرز سے پڑھے ہوں گے, یہ وہاں پر جا کر انہوں نے لیبز اٹینڈ کی ہوں گی, انہوں نے پیشنٹس دیکھے ہوں گے, انہوں نے کسی کتابیں پڑھی ہوں گی. یہ بھی کچھ عرصے کے بعد اگر ذرا سا کورس اور آگے کر لیں سرجنز بن جائیں گے, صرف یہ کہنے سے کہ یہ ایک ڈاکٹر ہے. تو جب میں یہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو صحابہ فرماتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری جس میں اللہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ کافۃ للناس, جب آپ کو کہا گیا تو ہم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ آیت ہم پہ اتری ہے, رسول اللہ پہ نہیں اتری. یہ ہم پہ اتری, یہ اللہ ہمیں مخاطب کر رہا ہے. ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنایا ہے. تو صحابہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ دنیا سے چلی بھی گئے تو آپ کے کام کی ذمہ داری اب ہمارے اوپر آ کے پڑ گئی ہے. اس آفس میں کام کرنے والا اگر اس کو اپنی ذمہ داری کی سمجھ میں آ گئی تو سارا کا سارا دفتر اس کی عزت کرے گا. ایسے ہی ہے نا. اور بینک کا مالک اس کو کس نظر سے دیکھے گا؟ یار یہ ہے, ابھی چاہے کسی پوزیشن میں بھی ہے, اس جو فکر اس کے دل میں ہے وہ فکر تو اس برانچ مینیجر کی فکر اندر کے اس میں نہیں ہے. اس کو تھوڑی سی محنت اور کرنے دو, اس کو لے جا کے میں یہیں بٹھاؤں گا. کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ اس کی فکر کی بنیاد پر. کام ابھی اتنا اچھا نہیں آتا اس کو, لیکن یہ اس فکر میں گھلے جا رہا ہے کہ کیسے پورا کا پورا پاکستان جو ہے وہ اسلامک بینکنگ میں آ جائے. اس فکر نے وکاس کو پاگل کیا ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح سے پورے کے پورے ملک میں یہ جو لوگ کنونشنل بینکنگ کر رہے ہیں میں کس طرح سے ان کو اس سے نکلواؤں. یہ فکر جو ہے نا, یہ فکر یہ سب سے بڑا ایسٹ ہے. اس کا کام ابھی وہ کیسے نکالے گا یہ تو ابھی یہ فگر آؤٹ ہی نہیں کر سکا. اس بنیاد پر یہ بینک کے چیئرمین کے آگے ایک ویلیو رکھتا ہے وہ مسلمان جس کے دل میں یہ فکر ہو کہ سارا کا سارا عالم کلمہ پڑھ لے, نہیں تو مرتے یہ جہنم میں جائیں گے. اس انسان کی اللہ کے ہاں قیمت ہے, اور ہر صحابی ایسا تھا. اسی لیے 1.25 لاکھ تھے ٹوٹل. کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ. اللہ نے ان 1.25 لاکھ کو 30 سال کے قلیل عرصے میں 3 بر اعظموں کا بادشاہ بنا دیا. 3 بر اعظموں کے امام بن گئے 1.25 لاکھ. فکر کی بنیاد پر اللہ کریں گے, اللہ سے ہوتا ہے. لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا. وہ یہ کہا کرتے تھے, ایک دوسرے کو کہتے تھے کونو مثلنا, ہماری طرح ہو جاؤ. میں تو ابھی بیان کر رہا ہوں, وہ بیان تو نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہماری طرح ہو جاؤ, ہماری طرح ہو جاؤ, نہیں تو برباد ہو جاؤ گے. اور ان کے یہ بول, کیونکہ اندر کا حال ایسا تھا نا, وہ حال منتقل ہوتا تھا.
تو اس حال کی بنیاد پر جو ان کے پاس بیٹھتا تھا ایک دم کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتا تھا، ایک دم اللہ کی بزرگی بڑائی کا اس کو یقین ہو جاتا تھا۔ آج یہ معاشرے میں یہ جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے استحضار سے دل خالی ہے۔ یہاں اللہ نہیں ہے، نہ مرنے کا خوف ہے کہ میں نے مر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، نہ اس بات کا خوف ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس پر میرے اوپر پکڑ آ سکتی ہے۔ ہاں، اب آپ کو سمجھ میں آیا کتنا ضروری ہے کہ دل میں کلمے کا استحضار ہو، کیونکہ جیسے کلمہ نکلے گا، کلمے کا استحضار نکلے گا، یقین میں کمزوری آئے گی، ہر گناہ وہ گناہ کرنے کو تیار ہو جائے گا جس گناہ کے کرنے سے معاشرے میں آگ لگتی ہے، ہر وہ گناہ کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی اس بات کا احساس ہوگا کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے، یہ انسان اتنا نرم اور یہ انسان اتنا شفیق بن جائے گا کہ لوگ خود بخود اس سے جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے ہے یہ دعوت کی محنت اتنی ضروری ہے کہ یہ اگر نہ ہوئی تو یقین میں بگاڑ آئے گا، وہ یقین کا بگاڑ بندے کو بھی برباد کر دے گا اور جس انسان سے اس کا تعلق ہے اس کو بھی برباد کر دے گا۔ چیزوں سے ہوتا ہے، سب سے بڑا حادثہ ہے کائنات کا۔ قوم عاد کس وجہ سے برباد ہوئی تھی؟ یہی وجہ تھی، ہماری طاقت۔ حود علیہ السلام نے ان سے کہا تمہاری طاقت کچھ نہیں ہے، تم انجانے واللہ ہے۔ انہوں نے بولا اللہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ ہماری برادری، ہماری طاقت۔ انہوں نے ہوا کو آتے ہوئے دیکھا جس ہوا نے ان کو برباد کیا، بجائے اس کے کہ اس وقت بھی توبہ کر لیتے، ایک دوسرے کے بازو پکڑ لیے کھڑے ہو گئے ایسے کر کے۔ قوم سمود یہ ٹیکنالوجی کی لائن کے لوگ تھے، صنعت کار تھے، ٹیکنالوجی کی لائن کے لوگ تھے۔ یہ قوم عاد کے بعد آئے تھے۔ صالح علیہ السلام نے کو سمجھایا دیکھو مت اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اتنی بڑی بڑی اللہ کی نافرمانیاں کرو، مت کرو۔ قوم عاد کا حال دیکھو، انہوں نے بولا وہ تو ہوا نے ان کو برباد کیا تھا، انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیے، ہم تو پہاڑوں میں رہیں گے، ہوا کیا کرے گی پہاڑوں میں؟ ایک چیخ نے برباد کر دیا۔ قوم لوط، یہ ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرنائزیشن کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ مردوں سے شادیاں کرو، عورت کو ننگا کر دیا بالکل۔ کیا فرق پڑتا ہے جی؟ دیکھیے نا، پردہ تو دل کے اندر کا پردہ ہے نا جی، پردہ تو دل میں ہوتا ہے جی، سر پہ تو نہیں ہوتا۔ عورت نسواں کی، آپ عورت کو وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں فلاں، یہ باتیں قوم لوط میں ہوتی تھیں۔ باقی قوموں پر ایک عذاب آیا، قوم لوط پر 5 عذاب آئے ایک ساتھ۔ بے حیائی کا سدباب اللہ براہ راست کرتا ہے، خود کرتا ہے۔ بے حیائی کا سدباب خود کرتا ہے، کیونکہ اللہ حیا دار ہے نا۔ تو جب زمین پر بے حیائی ہوتی ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے، اور جب زمین پر بے حیائی ہوتی ہے، یہ وہ گناہ ہے، بے حیائی کا گناہ وہ گناہ ہے کہ جب زمین پر بے حیائی ہوتی ہے تو فرشتے بھی ڈر کے مارے اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی گرا اللہ کا عذاب نہیں، وہ خوف سے اوپر چلے جاتے ہیں کہ اگر عذاب آئے تو ہم پر نہ آئے۔ قوم سبا، کاشتکاری کی لائن کے لوگ، بزنس مین پیپل، اپنے بزنس پر یقین، اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی، برباد کر دیے گئے۔ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ تو ایک گناہ میں مبتلا ہوتے تھے، پوری قوم ختم کر دیتے تھے اللہ۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے جب اونٹ کی ٹانگیں کاٹی ہیں اور وہ اونٹ گری ہے ان کی اونٹنی، تو جو اونٹنی کا بچہ تھا نا اپنی ماں کے ساتھ، وہ بھاگا اور بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا، اور پہاڑ پہ چڑھ کے اس نے 3 چیخیں ماری۔ صالح علیہ السلام نے سن لی، صالح علیہ السلام نیچے آ گئے، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو دیکھا وہ اونٹنی مری پڑی ہے۔ آپ نے کہا تمہارے پاس 3 دن ہیں صرف توبہ کے، 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں توبہ کر لو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اعلان ہو اے امت محمدیہ، 3 دن ہیں تمہارے پاس، 3 دن کے اندر مجھے ایک بے نمازی نظر نہ آئے، مجھے ایک ظالم نظر نہ آئے، مجھے ایک جھوٹا نظر نہ آئے، مجھے ایک 2 نمبر کاروباری نظر نہ آئے، مجھے ایک ماں باپ کا نافرمان نظر نہ آئے، مجھے ایک بے حیا عورت، بے پردہ عورت نظر نہ آئے، مجھے ایک یہ نہ نظر آئے۔ 3 دن کے اندر
ان کو 3 دن دیے گئے صالح علیہ السلام کی قوم کو، وہ نہیں سیدھے ہوئے 3 دن کے اندر. 3 دن کے بعد کذبت ثمود عاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، وہ ایک چیخ سے ہلاک کی گئی قوم ثمود. 3 دن دیے گئے ہم کو. ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچڑے کو سجدہ کیا نا، اس کے بعد بڑے روئے، 40 دن روتے رہے، ہمیں معاف کر دو معاف کر دو. پھر آخر اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن تمہاری معافی اس طرح قبول ہوگی کہ جس نے بچڑے کو سجدہ کیا اس کی گردن اتاری جائے گی، تو معاف ہے وہ. تو موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے، یا اللہ تو ایسے ہی معاف کر دے. کہا نہیں، یہ معاملہ آپ کے ساتھ نہیں، یہ معاملہ محمد مصطفیٰ کی امت کے ساتھ ہے کہ وہ جب گناہ کر کے معافی مانگیں گے ہم ان کو معاف کر دیں گے، اس امت کے ساتھ. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہم پر ہلکے ہلکے عذاب آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، بڑے عذاب نہیں آتے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم تمہارے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب ضرور بھیجیں گے تمہاری نافرمانیوں پہ، دون العذاب الاکبر، تاکہ تمہیں آخرت کے بڑے عذاب سے بچا لیں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم توبہ کر لو، معافی مانگ لو ہم سے. اللہ کے نبی نے عرفہ سے واپسی میں دعائیں کی تھیں، 4 دعائیں کی تھیں. پہلی دعا، یا اللہ میری امت اس طرح نہ ختم کر دی جائے جس طرح پچھلی امتیں ختم کی گئی تھی نافرمانیوں پہ. آپ کو تو پتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں نافرمانیاں ہوں گی. دعا قبول ہو گئی. دوسری، ان پر کوئی ایسا ظالم بادشاہ نہ مسلط ہو جو ان کو قتل کر دے، یہ بھی قبول ہو گئی. تیسری دعا مانگی، میری امت کے ظالموں کو معاف کر دے، یہ قبول نہیں ہوئی، یہ مزدلفہ میں جا کر قبول ہوئی. آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت فرمایا ٹھیک ہے ہم تیری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دیں گے اور مظلوم کو اپنی طرف سے دے دیں گے. چوتھی دعا نہیں قبول ہوئی کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جنت اور جہنم کا معاملہ کرنے ہیں ہم نے آپ کی امت کے لیے، اس لیے یہ اختلاف باقی رہے گا. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.